إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام مومنین و مومنات، تحفہ یا علی مدد علیہ السلام۔ میں ہوں پروفیسر مہدی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی کرن ٹی وی۔ آج کا ہمارا ایپیسوڈ 6 معرفت خدا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، سابقہ ایپیسوڈ میں بیان کر چکا ہوں، خدا پاک جس کو جس قدر معرفت عطا کرتا ہے اس پر عبادت کا بوجھ بھی اس قدر رکھتا ہے۔ جس کی معرفت جس قدر ہوگی اس کی عبادت بھی اس قدر ہوگی۔ عبادت کا در و مدار معرفت پر ہے اور سزا و جزا بھی معرفت پر ہوگی۔ تو فرشتوں نے کسی جزیرے میں ایک عابد کو دیکھا اور بہت زیادہ عبادت گزار تھا، لیکن فرشتوں کو اس کی جزا جو تھی وہ کم نظر آئی۔ انہوں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی، کہا، التجا کی کہ ہمیں اس عابد کی جو جزا ہے وہ کم نظر آئی۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ جزیرے میں جائیں اور عبادت کا قریب سے جائزہ لیں۔ جب فرشتے عابد کے پاس آتے ہیں، سلام و دعا کرتے ہیں، کرنے کے بعد عابد سے پوچھتے ہیں، تو عابد کہتا ہے کہ میرا دل اس جزیرے میں بہت زیادہ خوش ہے اور میں اپنی عبادت پر بہت زیادہ خوش ہوں، لیکن افسوس اس جزیرے میں گھاس ہے جو ضائع ہو رہی ہے۔ اگر خدا کا کوئی گدھا ہوتا تو وہ اس گھاس کو چر لیتا۔ تو فرشتے واپس آتے ہیں اور اپنے پالنے والے رب سے کہتے ہیں کہ اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رازق، تیرا فیصلہ جو تھا وہ حق ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عابد کے پاس سے گزرے تو اس کی عبادت کو کمزور پایا اور بارگاہ توحید میں عرض کی تو آواز توحید آئی، اے موسیٰ، تیری عبادت تیری معرفت کے لحاظ سے ہے اور اس کی عبادت اس کی معرفت کے لحاظ سے ہے۔ بھائیوں، عبادت کا تمام عبادت کی در و مدار معرفت پر ہے۔ آج ہم واجبات کو کیوں ترک کر رہے ہیں؟ نماز کو کیوں حقیر سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنے مالک کی ذات کی معرفت نہیں ہے۔ آج ہم واجبات کو ترک کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں لیکن ہمیں معرفت بھی نہیں ہے۔ تو کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے خدا کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور بعض لوگ اس لیے نماز کو ترک کر دیتے ہیں، نہیں پڑھتے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں۔ بھئی کسان کا کام ہے زرخیز زمین میں بیج ڈالنا، کاشت کرنا، اور اس فصل کے ساتھ جڑی بوٹیاں، گھاس وغیرہ بھی اگاتی ہے۔ اب کسان کبھی بھی اپنی زمین کو جڑی بوٹیوں کے ڈر سے، فصل کے ڈر، گھاس کے ڈر سے زمین کو بنجر نہیں چھوڑ دے گا، بلکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو گھاس ہے یہ اپنے موسم کے لحاظ سے گل سڑ جائے گا، بدل جائے گا، لیکن فصل جو ہے وہ پک کر تیار ہو جائے گی۔
اسی طریقے ہماری نماز میں جو خیالات آتے ہیں یہ موسم کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے یہ ختم ہو جائیں گے اور ہماری نماز جو ہے وہ صحیح سالم بچ جائے گی۔ اور کچھ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ ہم حبیب ابن مظاہر کی طرف نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بھائیو، حبیب کی معرفت حبیب کے ساتھ ہے، آپ کی معرفت آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ حبیب اگر امام کا پہلی صف میں مقتدی ہے تو ہم لوگوں کو کم از کم امام کی آخری صف میں نظر آنا چاہیے۔ اس کے لیے معرفت کی ضرورت ہے۔ اور حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کا سچا اور باوفا حبدار تھا، اور اس نے اپنے آپ کو حسینیت کے رنگ میں رنگ دیا۔ لیکن اے حسین کے عزادارو، کربلا کے مشن میں آپ لوگوں کا بھی حصہ ہے۔ حبیب ابن مظاہر جنت میں ہونے کے باوجود بھی ایک حسرت اس کے دل میں ہے۔ کسی نے خواب میں حبیب ابن مظاہر کو جنت میں خوف زدہ دیکھا، غم زدہ دیکھا، تو پوچھا، اے حبیب پریشان کیوں ہو؟ تو اس نے فرمایا کہ جب میں حسین کے ماتمیوں کو صف عزا بچھاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرے دل میں درد ہوتی ہے، اور میں خدا سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے ایک بار موقع دیا جائے، مجھے دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے تو میں دنیا میں جا کر حسین کی صف عزا بچھاؤں گا۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے حسین کی صف عزا بچھانا اور حسین کے مشن کی معرفت حاصل کرنا۔ کچھ لوگ نمازیں اس لیے بھی نہیں پڑھتے کہ ہماری نمازیں ٹکرے ہیں، اور ٹکریں مارنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ہماری معرفت نہیں ہے۔ اگر ہماری معرفت ہوتی تو ہم اس طرح کے جملے، اس طرح کے الفاظ اپنی زبان پر نہ لاتے کہ ہماری نمازیں ٹکرے ہیں۔ جو بندہ ولائے علی دل میں رکھتا ہے اس کی نماز ٹکرے نہیں ہے۔ نماز ٹکرے اس کی ہے جو ولائے علی سے خالی ہے، اور جس کے دل میں ولائے علی ہے تو اس کا کوئی عمل بھی برباد نہیں ہوگا۔ اور علی کی ولا دل میں رکھتے ہوئے بھی جو بدبخت انسان پھر بھی کہے کہ ہماری نمازیں جو ہے وہ ٹکرے ہیں، تو در حقیقت اس نے ولائے علی کو پہچانا نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے خالق سے کہ ہمیں معرفت خداوندی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسلام تحفہ یا علی مدد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔